15 شعبان کی رات، روحوں کی واپسی۔ کیا ماہ شعبان کی 15 شب کو مسلمانوں کی ارواح گھروں کو واپس لوٹ آتی ہیں؟ مرنے والوں کی روحیں 15 شعبان کی شب تو کیا قیامت تک اس دنیا میں واپس نہیں لوٹ سکتیں۔ 15 شعبان کی رات قرآن و حدیث کی روشنی میں شب بارات کو یہ فرقہ پرست قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے بقول یہ لیلۃ القدر ہے۔ اس رات روحیں اور فرشتے زمین کی طرف نازل ہوتے ہیں اور اس رات مخلوق کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس بارے میں سورۃ القدر کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ترجمہ: ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح القدس اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر امر کے لیے۔ سراسر سلامتی ہے یہ رات طلوع فجر تک۔ ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ قرآن کے نزول کا ذکر فرما رہا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں بتایا گیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ واضح ہوا کہ یہ ماہ رمضان کا معاملہ ہے، جبکہ خود ساختہ شب بارات ماہ شعبان میں منائی جاتی ہے۔ اسی طرح سورہ دخان کی آیت بھی پیش کی جاتی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا، بے شک ہم تو ڈرانے والے ہیں۔ اسی رات میں تمام حکمت کے کاموں کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی معاملہ قرآن مجید کے نزول کا ہے، یعنی یہ وہی رات ہے جو ماہ رمضان میں آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان طاق راتوں میں اللہ کی کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، لیکن افسوس کہ کس طرح اسے ایک خود ساختہ رات سے منسوب کرنے کی کوشش کی گئی۔ قرآن میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ اس رات حکمت کے فیصلے کیے جاتے ہیں، لیکن فرقہ پرست علماء نے لیلۃ القدر کے بارے میں بیان شدہ اس بات کو اپنی من گھڑت شب برات کی طرف پھیر دیا، یعنی جانتے سب کچھ ہیں لیکن فرقے کے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹ گھڑنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ اسی طرح اسی رات میں آسمان سے دنیا کی طرف فرشتے اور جبریل کے بھیجے جانے کا ذکر بھی ہے، لیکن اسے بھی اس من گھڑت رات سے وابستہ کر دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس رات مرنے والوں کی روحیں اس دنیا اور اپنے گھروں کی طرف آتی ہیں۔ یہ قرآن و حدیث کا کھلا انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، المومنون آیت نمبر 99 اور 100 میں، حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ ہوا قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ ترجمہ: یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو کہتا ہے، اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے تاکہ میں نیک عمل کروں جسے میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہرگز نہیں، یہ تو محض ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے، اور ان سب کے پیچھے ایک آڑ ہے اٹھائے جانے والے دن تک۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ سورہ زمر آیت نمبر 42۔ ترجمہ: اور روک لیتا ہے اس کی روح جس پر موت کا فیصلہ ہو جائے۔ اِنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ سورہ یاسین آیت نمبر 31۔ وہ مرنے والے ان دنیا والوں کی طرف کبھی نہیں لوٹ سکتے۔ ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون سورہ مومنون آیت نمبر 12۔ پھر تم قیامت کے دن ہی اٹھائے جاؤ گے۔ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما نسمۃ المؤمن
طیر یغلق فی شجرۃ الجنۃ حتی یرجعہ اللہ الی جسدہ یوم یبعثہ۔ موطا امام مالک، کتاب الجنائز، باب جامع الجنائز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی روح ایک اڑنے والے جسم میں جنت کے درخت سے وابستہ رہتی ہے یہاں تک کہ اللہ جل جلالہ پھر اس کو لوٹا دے گا اس کے بدن کی طرف اٹھائے جانے والے دن۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ مرنے والے کی روح قیامت سے پہلے اس دنیا میں نہیں آئے گی، یعنی ان کا بیان کردہ عقیدہ جھوٹا اور خلاف قرآن ہے۔ اس کے لیے یہ لوگ سورۃ القدر کی آیت کا حوالہ دیتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس رات میں فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں۔ یہاں جو روح کہا گیا ہے یہ جبرائیل امین کے لیے ہے، جیسا کہ قرآن کی سورہ نحل میں ہے کہ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، سورہ نحل آیت نمبر 102۔ کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو روح القدس جبریل نے تمہارے رب کی جانب سے حق کے ساتھ اتارا ہے۔ نزل بہ الروح الامین، سورہ شعراء آیت نمبر 193۔ اس قرآن کو امانت دار فرشتہ جبریل لے کر اترا ہے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، سورہ نبا آیت نمبر 38۔ جس دن روح، جبرائیل اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ واضح ہوا کہ یہاں فرشتوں اور خاص فرشتے جبریل کے نازل ہونے کا ذکر ہے، فوت شدہ افراد کی روحیں نازل ہونے کا نہیں۔ بقول شخص سے جنتی روح کے آنے کا دل نہیں چاہتا، جبکہ دوزخی روح اس کو کوئی آنے نہیں دیتا۔